بارے حضرت حلیمت السعدیہ کنو پہلے حضور دی اونڈا چی نے حلیمت اڈا چی نے جواب لکھے آج میری پوچھ دے ہوتے خیر النبیین سوار ہے خیر الاولین سوار ہے نبی دا سردار سوار ہے تاجدار سوار ہے رب دا محبوب میری ماشاءاللہ ہون تو سامنے بلا تاخیر خطیب پاکستان حضرت علامہ پروفیسر نذیر احمد المظہر سعیدی صاحب اور سارے سامنے اپنا نورانی ودانی خطاب دلال سارے دنیا کو منور فرمیسن شوق دلال نعرہ سراؤ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ خلافت نعرہ حیدری علماء اہل سنت حضرات گرامی میں فاتحہ خانے واسطے حاضر تھیا دلال دعائے اللہ پاک سنے بیرادی بخشش فرماوے میں 11 بجے تھرمل پاور دے اندر ایک جنازہ پڑھا مڑے اکاڑے دے سارے دوستان اتنا کہ وہ ڈیوٹی دیں دے انہوں دی وسیعت ہے میرا جنازہ تسا پڑھا مڑے لہذا میں سارے دوستوں کو معذرت کر کے اجازت دی خطاب دل دنال سن نعرہ تکبیر نعرہ رسالت الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فأعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم وصل عليه الصلاة والسلام عليك سيدي يا رسول الله وسلم عليك وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله اہل اسلام اہل ایمان اہل یقان بزرگان دین برادران مکرم واجب القدری و تعظیم جناب سید حافظ عبدالحمید شاہ سے بخاری دامت برکات ملالیہ اور قاری برادرم محمد بش فریدی صاحب مجمع دی اندر اور سٹیت دے قرب جبار دی اندر تشریف رکھن والے قرہ حضرات نات خانان بلکہ علماء کرام اور تمام تعلیم یافتہ اور اس علاقہ دے باشعور جسور غیور مسلمانوں بزرگوں نوجوانوں اجدہ مقدس بابرکت قرآنی روحانی دینی اور اصلاحی پروگرام دراصل ایک ایصال ثواب دی مبارک نشست ہے اور ایصال ثواب دی نشست اس نوجوان مرحوم و مغفور واسطے ہے جن دے متعلق غالباً جنازے دے موقع دو تبھی میں عرض کیتا ہا جو ابھی جامع عمر بھرا نہ تھا کف دست ساکی جھلک پڑا رہی دل کی دل ہی میں حسرتیں کہ نشان قضا نے مٹا دیا اس علاقے دا وہ اپنے خاندان واسطے اپنے والدین واسطے امیدیں تے حسرتیں دا بہت بڑا پرکس
جنازے علی دیوہار بھی اندے مرن تو بعد روح قبض ہومن تو بعد بھی اندہ اے چہرہ دسیندہ پیا ہا جو کوئی ہے اے جیاں حسین اس علاقے دے اندر والدین واسطے تبہو بھی سونا خوبصورت اور تندرست و توانا ایک جوان ولوں دے نال نال اے بھی جو با اخلاق بھی بحمد اللہ تعالیٰ با کردار بھی میں کو جنازہ پڑھاونا نصیب ہوئے اللہ رب العزت ان دی مغفرت بھی فرماوے اور ان دے درجات بلند بھی فرماوے بہرحال اتنا ضرور ہے جو ان دی فوت کی تو بعد مرن تو بعد اے جہان عارضی چھوڑن تو بعد ہون پتہ چلے جو مجھے معلوم نہ تھا تیری قضا سے پہلے کہ نجم تابہ بھی زمین دوز ہوا کرتے ہیں اللہ رب العزت انہیں دے والدین کو اور بیرامے کو بیڑی کو سوترے کو سارے بھائی پورے خاندان کو اللہ رب العزت صبر و استقامت عطا فرماوے اور پورے خاندان دے نال چونکہ ساڑھتا ذاتی برادری دا ہی مسئلہ ہے اور وہ وجہ کو لو میں ول بھی حاضر تھیا ہوں اس موقع دو بھی اظہار تعزیت پیش کریں ماسٹر غلام یاسین صاحب سیڈ واحد بخش صاحب سیڈ غلام نبی صاحب اور سارے انہیں دے بزرگ سب دے نال اظہار تعزیت کرنے ہوئے میں کو آمن نال بھائی غلام نبی صاحب نے نبی بخش صاحب نے ایک گال کی تھی جو صبر دے متعلق کچھ ضرور بھی عرض کرے سو تو انہوں دے آکھن دے مطابق صبر دے متعلق میرے ذہن دے اندر ایک حدیث پاک ہے یہ حضور علیہ صلی وسلم دی وہ میں سنے نا لیکن ان تو پہلے ہون تک اگرچہ بڑے سونے انداز دے وچ نعت خواہ حضرات نعت پڑھتے پہ ہیں اور اچھے اچھے کلام پیش کریں دے پہ ہیں لیکن مجمع دی کیفیت انہیں دا ذہن انہیں دی توجہ جس انداز دی ہومنی چاہی دیئے وہ کہنا ہے میں کو وجہ سمجھ نہیں آئی جو بھی وجہ کیا ہے اور ول ان دے وچ اے ہے جو بھی تمہارے اپنے زبان اور لبیں دے وچوں سبحان اللہ یا درود پاک دی آواز نہیں سنی گئی اتنا زیادہ اقل قلیل کچھ حضرات میں پہلے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے ذات پاک دے ہوتے درود و سلام پڑھن دے ہوتے ایک حدیث دے نال آغاز کرنا اور حدیث حضرت جابر بن سامورہ رضی اللہ تعالی عنہ اور حدیث پاک صحیح مسلم شریف دے اندر بالکل صحیح ترین روایت ہے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم مسجد نبوی مدینہ المنورہ دے اندر موجود ہیں تشریف فرما ہے تو حضور دے سامنے حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے صحابہ اہل بیت اطہار غلامان مصطفیٰ عشاء کے رسول موجود ہیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا انی لأعرف حاجرا بمکہ قبل ان عبعث کان یسلم علیہ وانی لأعرفه الان او کما قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہوں میں لفظ او پڑھن جنہیں لفظیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دی زبان مبارک دا بوسہ دیتا ہویا ہے ہون میں اے لفظ او پڑھن جنہیں لفظیں حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم دے لب مبارک چمے ہوئے ہیں ولی انہیں کنو کوئی چنگے لفظ کائنات دے اندر حضور دی حدیث تو بعد کوئی ہو بھی نہیں سکتا اور جنہیں دی نسبت حضور دی زبان دے نال ہوئے ارشاد فرمایا انی لعارف حجرہ بمکہ قبل ان ابعث کان یسلم علیہ ان حضور دے صحابہ سامنے میں ارشاد فرمایا میرے غلاموں میں ایک تو آپ کو واقعہ سناؤں اور واقعہ کیا ہے جو بھی ایک پتھر ہا یا رسول اللہ ہا کتا خود ارشاد فرمایا مکہ دے اندر ہا بھی مکہ تھا یا رسول اللہ ایک گال کدر دیئے ارشاد فرمایا قبل ان ابعثا اے اوے دی گالے جنر میں اپنی نبوت دا اعلان نہ کیتا اپنے نبی ہومن دا اعلان نہ کیتا ہے ان اندر تو کوئی شک جو حضور کو نبوت ساری کائنات کے پہلے ملی ہے اور ان گال دے ہوتے اتفاق بھی موجود ہے مگر حضور علیہ صلی اللہ علیہ وسلم نے نبوت دا اعلان باضابطہ طور دے ہوتے باقی سارے نبی تو بعد جڑے والے حضرت آدم کنو
گن کے حضرت عیسیٰ روح اللہ تک انہیں سارے دا دور نبوت اور رسالت گزر گئے، ولی انہیں سارے تو بعد خاتم النبیین بنا کے جڑے ویلے اللہ رب العزت نے حضور علیہ السلام نے فرمائے اے میرا محبوب ہون اپنی نبوت دا غار ہرا دے وچوں باہر آ کے اعلان کر دو، تا 40 سال گزر چکا ہے، 40 سال تو بعد حضور نے نبوت دا اعلان اور حضور پر فرمانے جو میں نبوت دا اعلان نہ کیتا اون دے کلو پہلے دی گال ہے جو مکہ ہا، مکہ دی اندر ایک پہاڑ آ، پہاڑ دے اوتے ایک پتھر آ، جڑے ویلے بھی میں او راستے دے نالو گزردا ہمی او پتھر میں کو دیکھ کے کیا کریں دا کانا یسلم علیہ میری ذات دے اوتے او سلام پڑھتا ہے، کانا یسلم علیہ میری ذات دے سلام پڑھتا ہے، وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن وہ دور گزر گئے، زمانہ گزر گئے، وقت گزر گئے، ڈھیر سارے سال گزر گئے، بہت سارا عرصہ گزر گئے، یعنی 40 سال والا وہ دور بھی گزر گئے، ول میں نبوت کا اعلان کی تے عمر علا بھی گزر گئے، ول مکہ کے اندر 13 سالہ زندگی گزاری ہے ول عمر علا بھی گزر گئے، اور اس تو بعد ول ہجرت کی تے عمر علا بھی گزر گئے، اور مدینہ المنورہ کے اندر بہ کے آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرمائے دے بیٹھن جو یہ جتنا دور زمانہ عرصہ گزر گئے لیکن اون دے باوجود بھی میں ہون تک بھی اون پتھر کو جاندا جڑا میری ذات ہوتے سلام پڑھتا، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ خلافت، نعرہ حیدری، علماء حق اہل سنت۔ میں چونکہ تھوڑا وقت بچامنے اور زیادہ پڑھنے تو تمہارا ذوق محبت سلام لیکن تھوڑا جہاں میں کو موقع دے کچھ عرض کرنا دا فرمایا وَإِنِّي لَأَعْرِفُهُ الْآن ان سارے پڑھے لکھے سمجھدار بلکہ علماء عربی گرامر جانن والے سارے موجود ہیں، مطلب یہ تھی جو حضور علیہ السلام جڑے ویلے فرمایا جو میں ان پتھر کو بھی جاندا جڑا میرے اوپر سلام پڑھدا ہا، یعنی اگر وہ پتھر حضور تے سلام پڑھے تو حضور جان دیں، اور اس علاقہ محمود کوٹ اور گرمانی اور اڈا شیلر دی سرزمین والے اے خوش نصیب حضور دے خوش نصیب امتی اگر تھر تھر کے اے حضور دی ذات تے سلام پڑھیں کیا حضور نہ جان سے؟ اچھا بلگار اے نہیں جو کوئی ایک دفعہ امیج جو میں گزرا جو ہاں تے وہ پتھر ڈٹھے میرے ہوتے سلام پڑھے سے ایک گال نہیں، فرمایا کانا یسلم علیہ عربی گرامر دے مطابق یہ مطلب اور مفہوم یہ ہے جو کانا یکون اگر لگ وجہ نا مزارے دے ہوتے مزارہ کیا کو آتے وہ آتے نا پریزنٹ کو فیوچر کو حال کو مستقبل کو ایڈو زمانے کٹے تھی ونجن انہیں کو مزارہ آتے اور مزارے دے ہوتے کانا یکون اگر لگ وجہ بالکل سوکا کر کے بیان پیا کرے نا اگر کانا یکون لگ وجہ والمزارے دا معنی نہیں تھی دا والماضی استمراری دا یعنی او کم جڑے پچھلے دور دے اندر ہمیشہ ہمیشہ تھیندا رہ گیا ہوئے والعکم فرمایا کانا یسلم علیہ میرے غلاموں ایک دفعہ دی گال نہیں جو میں ایک دفعہ ادھو گزرا تے پتھر میں کو ڈٹھے میری ذات ہوتے سلام پڑھے سی فرمایا نا میں جدروی غار ہرا دے اندر وینے ہوئے یا ولدے ہوئے جدروی میں اتو گزرا ہاں پتھر جو میں کو دیتا ہاں ہر دفعہ میری ذات ہوتے سلام پڑھتا تو سارے پڑھو جا اچھا بل جس انداز دے نال بھی جس انداز دے نال بھی پڑھو لیکن پڑھنا تھا درود و سلام اگرچہ بغیر میں معذرت قبل از وقت معذرت ہے بہت بڑا احسان اور مہربانی اور شفقت اور نرمی کر گئے قاری محمد حنیف صاحب بھی اور قاری اسماعیل طارق صاحب بہت نرمی جو ایک اعتقادی طور دے ہوتی ہے ایک تھوڑا جا ایک اختلافی مسئلہ بعض اوقات فی روئی مسائل دے اندر یہ تھی ویندے جو لفظ ندا دے نال یا لفظ تخاطب دے نال حضور علیہ السلام کو پکار کے اس انداز دے وچ یعنی یا رسول اللہ آکے نہ پڑھا بنے لیکن بحمدللہ تعالی اج انہیں جتنا بھی کلام پیش کیتے ان دے وچ ایو انداز اختیار کیتے نے جس راہ سمپارگاہ مصطفیٰ دے وچ اختیار کرے یعنی تیرے ورگا یا تیری مطلب مخاطب کر کے اگرچہ تصور دے وچ تو چلو کم از کم تصور دے وچ جائز ہے جو الصلاۃ والسلام علیکہ یا رسول اللہ پڑھ کے اگرچہ اعتقادی طور دے کوئی حاضر ناظر کر نہ سمجھے ایک نکتہ محترم
لیکن یہ جو بھی انہیں اپنے کلام کے ذریعے بہت بڑی نرمی کی تھی نا، اور عیشہ دی بڑی ضرورت ہے حضرت، عیشہ دی بڑی ضرورت ہے تاکہ ایک اختلافات ختم تھی میں فرقہ واریت ختم تھی میں یہ سارے حضور علیہ السلام دے امتی اور سارے آقا علیہ السلام دے غلام اور سارے اپنے اپنے انداز دے وچ حضور دی ذات دے ہوتے درود بھی پڑھنے والے ہیں، سلام بھی پڑھنے والے ہیں۔ قرآن مجید فرقان حمید دی جڑی آئے کریمہ ہاں صبر دے متعلق ترمذی شریف دی صحیح حدیث حضرت ابی سنان یا ابو سنان صحابی رسول نوجوان پتر ایمیں گبرو تے کڑیل تے خوبصورت اندہ فوت تھی گئے قبر دے اندر خود ہی انہیں دی تدفین کی تھی ہے حضرت ابو سنان ابو طلحہ خولانی بارو قبر دے سرحانے دے ہوتے بیٹھن تھے کہ آپ یعنی باپ اپنے نوجوان پتر دی میت کو قبر دے اندر دفن پیا کریں دے اور جڑے والے دفن کر کے فارغ ہوئے باہر نکلن دے انہیں کوشش کی تھی ابو طلحہ خولانی جڑے بیٹھے ہم تھے انہیں میں ہاتھ پکڑ کے بلا باہر گنن اور این دوران ابو طلحہ خولانی نے آکھے جو بے شک تیرے واسطے بہت بڑا غم ہے بہت بڑا صدمہ ہے اور بڑا تکلیف دے مرحلہ ہے لیکن میں آج تک حضور علیہ السلام دی زبان کو نکلی ہوئے خوشخبری بھی اشارہ سنا ہوا انہیں کہ ہاں سناؤ آپ نے ابو طلحہ خولانی انہیں کیا بیان کیا انہیں کہ حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو روایت ہے اچھا ترمذی شریف دی حدیث اور روایت کیا ہے اذا مات والد العبد جیڑے ویلے بھی دنیا دے اندر کہیں دا بیٹا کہیں دا صاحبزادہ کہیں دا لگت جگر کہیں دا جگر دا ٹکڑا جیڑے ویلے دنیا دے اندر والدین موجود ہیں زندہ سلامت ہیں اور وہ فوت تھی گئے فوت تھیمن تو بعد خود اللہ رب العزت فرشتے کو آتے کیا دے قال اللہ تعالی للملائکہ قبضتم والد عبدی انہیں فرشتوں کو مخاطب کر کے آتے جیڑے فرشتے ان دی روح قبض کر کے گئے اور جیڑے انہیں والدین اور خاندان والے کوئی عظیم صدمے دے اندر مبتلا کر کے گئے جیڑے اتنا دکھ اور پریشانی دے کے گئے تو موت کو دو چار کی تنے روح قبض کی تھی انہیں فرشتے کو اللہ رب العزت خود فرمائے دے ترمذی شریف دی حدیث ہے پاک ہے سمجھ آنی پہ نا اچھا حضور دی حدیث دے لفظ دے ہوتے تو کم از کم سبحان اللہ کرے قال اللہ تعالی للملائکہ قبضتم والد عبدی کیا میرے بندے دے نوجوان پتر دی تسا روح قبض چیک دیا جا فرشتے عرض کرنن باری تعالیٰ اسا کیا کروں ہاں حکم جو تیرا والجڑے والے تیرا حکم تھا اسا والے کیا دیکھوں جو ایک بچہ ہے جوان ہے گبرو ہے کڑیان ہے خوبصورت ہے کہیں دے امیدیں دے حسرت دے ایک چراغ ہے کہیں دے امیدیں دے ایک مرکز ہے جڑے والے تیرا حکم تھی گئے اور موت دا قانون مسلط تھی گئے والا اسا کیا دیکھ رہے پروردگار اسا دا تیرے حکم کو دیکھ کہیں روح قبض کی تھی سے اللہ رب العزت ولا پوچھے قبضتم ثمرۃ فؤادی قبضتم ثمرۃ فؤادی کیا تسا اے نہیں دیتا جو اے میدہ بندہ چلو اس وقت یہ سمجھ لو جو ماسٹر غلام یاسی واحد بخش تسا اے نہیں دیتا جو اے ہوندا بیٹا ہوندے جگر دا ایک ٹکڑا ثمرۃ فؤادی ثمرۃ فؤادی ہوندے دل دا ایک گوشہ ہوندے جگر دا ایک ٹکڑا کیا تسا والوی نہیں دیتا تو کوئی ترس نہیں آیا پروردگار عالم اسے کیا کروں جی میں تیرا حکم تھی دے اسا ہوندے ہوتے فوراً عمل کرنے اللہ رب العزت وال ہن تیجی مرتبہ پوچھ دے ہن او جاندا بھی ہے جانن دے باوجود بھی او پوچھ دے یہ مطلب اے تھیا جو جانن دے باوجود رب پوچھے اپنے فرشتے کو لو تا اے لا علمی دی دلیل نہیں ہوتا جے نبی جانن دے باوجود پوچھن اپنے صحابہ کو لو کوئی معاملہ تو اے بھی لا علمی دی دلیل نہیں رب جڑے ویلے علام الغیوب بھی ہے علیم بذات صدور بھی ہے ان دے باوجود بھی اللہ سے خود پوچھ دے اچھا میرے بندو ماذا قال عبدی اتنے عظیم صدمے تو بعد میرا بندہ آدھا کیا ہے آدھا کیا ہے ان دا والا رویہ کیا ہے ان دی والی کیفیت کیا ہے لوگ آندے پہن تعزیت کریں دے پہن پرچے دے پہن ان دے واسطے بڑی دکھ دے غمناک ایک گھڑی ہے غمناک لمحات آن لیکن انہیں لمحات دی اندر بڑی بہت بڑا صدمہ سہ کے برداشت کر کے ذرا دسو آدھا کیا ہے پروردگار علم صدمہ بہت بڑا ہے صدمہ بڑا عظیم ہے لیکن اس سہ گیا ہے ان برداشت کرنے دی کوشش کی تھی ہے
یہ اپنے نفس دے ہوتے اپنے جذبات اپنے احساسات دے ہوتے ہی کنٹرول کیتے ضبط کر کے قابو کر کے اگرچہ ناقابل برداشت صدمہ ہے لیکن برداشت کیتے رہ گئے اور صبر کیتے رہ گئے حامدہ کا وسترجع اور صبر کر کے حوصلہ ہمت کر کے وہ ودوی پروردگار تیرا شکر بیٹھا ادا کریں دا تیری تعریف بیٹھا کریں دا وسترجع والے وہ پڑھدا بیٹھا انا للہ و انا الیہ راجعون شکر کریں دا بیٹھا مولا تیری تعریف کریں دا بیٹھا مولا تیری حمد بیان کریں دا بیٹھا بامے جو جے جڑا صدمہ ودوی نا شکری نہ کریں دا بیٹھا جزا فضا تے واویلا تے چیخو پکار زبان دے نال نہ بیٹھے کریں دا ہاں اے رومن اک دے وچو ہانج وہاں اے اللہ رب العزت دی رحمت دے وچو شامل ہے خود تاجدار کائنات امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم دا اپنا پیارا لگتے جگر حضرت ابراہیم جڑے ویلے فوت تھے نا اون ویلے اون موقع تے ہوتے بھی حضور علیہ السلام خود چاہتے اپنے سینے نہ لے جڑے ویلے سینے نہ لے نے زاروں کتا روندے کھڑے ہیں نال جڑے صحابہ کھڑے ہیں خاص طور پہ حضرت عوف بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ پوچھے نے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اے کیا معاملہ ہے تسا نبی ہی وے تسا رسول ہی وے اپنے پوتر دے غم دے اندر تسا بھی روندے وے حضور نے فرمایا ہادی جعلہ اللہ رحمتن اے اللہ رب العزت دی رحمت ہے کہ حصہ ہے یعنی عقد وچو اگر ہانج وہاں میں تے اس انداز دے نال اگر روے تے اے رحمت دا حصہ ہے لیکن جزا فضا واویلا چیخو پکار رومر تے آواز دے نال پٹن اے شرع دے اندر بالکل جائز نہیں سمجھ آندی پئی نہیں فرمایا واسترجع انا للہ و انا الیہ راجعون بھی اور پڑھتا بیٹا اللہ رب العزت فرمے دے فرشتو اچھا اتنا بڑا صدمہ بھی برداشت کر کے کنٹرول کر کے اپنے اتے ضبط کر کے صبر تے ہمت دا مظاہرہ کر کے جڑا ودوی انا للہ پڑھدا بیٹھے اور میرا شکر ودوی ادا کرنا بیٹھے ولتو سوزا ایمیں نہ کرو ہن اے عام شخص نہیں اے ہن خاص بڑھ گئے اور میری نگاہ دے اندر اے مقبول تھی گئے اندا ہن وڈا مقام بڑھ گئے عام جنت کو بھی اندا مقام منفرد تھی گئے ہن ایویں تے کرو جو جنت دے اندر اندے واسطے ایک گھر بناؤ چا جنت تا اوے اللہ رب العزت نے بڑھائی ہوئی ہے تیار کیتی ہوئی ہے لیکن اندے واسطے مخصوص گھر بنو ولوبنوا له جنہ اندے واسطے وہ مخصوص گھر بنا کے فسموہ بیت الحمد ول اندہ ناوی رکھ دو جو اے بیت الحمد ہے یا بیت الحمد ہے یعنی حمد کرن والے دا شکر کرن والے دا گھر ہی جو ہے جڑا بھی دنیا دے اندر مصیبتہ مشکلات برداشت کر کے رب دی بارگاہ دے اندر صبر تے استقامت دا مظاہرہ کرے سی جنت دے اندر فرشتے کو حکم ملتے اندے واسطے ایک علیحدہ تے وکرہ تے سونا گھر بنا اور قرآن مجید آئے کریمہ انما یوفی الصابرون اجرہم بغیر حساب قیامت علی نمار کچھ لوگ اجر حسن جو حساب نہ تھی سی بغیر حساب دے رب سے بخش دے سی اور وہ چاہے تب بخش سکتے ان دے آگو کوئی رکاوٹ نہیں وہ قادر بھی ہے وہ قیوم بھی ہے وہ رحمان بھی ہے وہ رحیم بھی ہے وہ سارے عزت شانت عظمت کبریائی دا مالک ہے جو چاہے ہمارے کن کے اندر سب کچھ کر سکتے قیامت علی نوار بھی اگر وہ چاہے تو بغیر حساب دے بخش سکتے لہذا کوئی ایک گروہ یہ جا ہو سی بغیر حساب دے جنت دے اندر داخلے دی اجازت ملے بے سی یہ اور جنت میں دے پر پچھل والے سنن والے دیکھن والے فرشتے اور کچھ لوگ حیران تھی کہ پچھن یا رب العالمین ہے کیا معاملہ ہے ایویں تو دنیا دے اندر سارے کٹھے زندگی گزاری ہے لیکن ہن سارے کو حساب پہ تھی دے ان کو بغیر حساب دے بخش دیتے رب فرمے دے تو سا نہیں دیتا دنیا دی زندگی دے اندر میں کتنا صدمے دے اندر ان کو مبتلا کیتا ہا لیکن ان جزا فضا تے واویلا نہ کیتی آسی چیخو پکار نہ کیتی آسی صبر تے استقامت جا کیتی آسی حساب ان دے کو وہ آ جڑا دنیا دی زندگی دے اندر میں گھیر کیتا ہا ہن میں ور کیا حساب کی نہ بغیر حساب دے بخش انما یوفی الصابرون اجرہم بلکہ تفسیر دے اندر تفسیر ابن کثیر دے اندر ایک گل موجود ان قرآن مجید آیت مطابق اور چونکہ وقت کم ہے میں ایک چیز بھی عرض کرنا چاہنا جو کل خانی دے مقاصد دے بھی ایک مقصد ہے اظہار تعزیت کرنا جی میں آیا بیٹھا جی میں تو سائے بیٹھے اظہار تعزیت جی کو سرائے کی زبان دے اندر آدھر پرچامن انہیں دے دکھ تے غام دے اندر شریک تھی یہ بھی حضور دی سنت ہے کیا ہے سنت ہے اور دوسرا مقصد ہے دعائے مغفرت بخشش اور مغفرت کی دعا اندے واسطے تو کوئی دوسری رائے بھی نہیں کوئی جیا حکم بھی نہیں کوئی شک اور شبہ کی گنجائش بھی نہیں
کیونکہ اللہ رب العزت مطلق نے حکم اعلان ادعونی استجب لکم تسا منگو تو صحیح میں تو کو عطا کرے سا ادعونی استجب لکم والمطلق حکم عام ہے ادعونی استجب لکم میرے کو منگو جتنا منگو میرے کو منگو جیدی خاطر منگو اور میرے کو منگو جیرے ٹائم منگو تمہارے منگل دی دیر ہے جس ٹائم منگو جتنا منگو جیدی خاطر منگو میرا وعدہ ہے استجب لکم میں سندا بھی ہاں میں قبول بھی کرے میں عطا بھی کرے ان کے اندر کوئی شک و شبہ دی گنجائش باقی نہ رہی اور تیجا ایک مقصد ہے کل خانی دا اور رسالے ثواب دی محفل دا وہ کیا ہے وہ ہے فکر آخرت اے جے موقع دے ہوتے آکے اے جے محفل دے اندر موجود ہو کے اور شریک ہو کے بھی اگر سکو آپ کو عبرت دا درس حاصل نہیں تھی دا اور سبق نہیں ملتا اصلا سکھ دے نہیں سے موت کو ڈر دے نہیں سے قبر دا خوف دل دے اندر پیدا کرے دے نہیں سے اور حشر نشر دی والا اور تیاری جاؤں دے بارے سوچیں دے نہیں سے والی کیا فائدہ ہے جے محفل دے اندر عمل صرف نفاق کھاوے دا نال کوئی فائدہ نہیں صرف ریاکاری دے نال کوئی فائدہ نہیں صرف چاول خیرات اور لنگر کھا کے وال واپس وال ودنے تو کوئی فائدہ نہیں صرف آ کے منہ دکھا کے بھئی میں بھی سلام کر گنا تاکہ ایک بے کو پہچان گنے جو میں بھی آیا ہمیں تے میں بھی شریک دیا ہمیں کوئی فائدہ نہیں جب تک کہ اترائے مقصد ان کے اندر موجود نہ ہو فکر آخرت سب تو زیادہ ضروری مقصد اور فکر آخرت دی سب تو وڈی دلیل اور سب تو وڈی بنیاد اور آج دے دور دے اندر کیا معاملہ ہے جو چونکہ ایسا آخرت کو بھول گئے فراموش کر دیتے سے اور ایک تصور سارے ذہن دے اندر نادانستہ اور لاشعوری طور دے پیدا تھی گئے بھئی مرنا تا ہے مرن دے بعد نہ اٹھنے نہ زندہ تھیمنے تو نہ رب دی بارگاہ دے اندر پیش تھیمنے بس جڑی یہ زندگی ہے 4 روزہ زندگی ان دے اندر عیش کرو عشرت کرو خوب انجائے کرو اپنی زندگی مزے مزے دے نال گزارو بس یہ دنیا دی یہ زندگی ہے والا اگو آغر والا جہان کہہ دیٹھے لہذا کیا ڈر ڈر کے زندگی قدم قدم دے ہوتے گزارن دی ضرورت ہے یہ سارے ذہن دے اندر دل و دماغ دے اندر ایک لاشعوری طور دے ہوتے اے جے ایک سوچ ڈیولپ تھی گئی ہے پیدا تھی گئی ہے جے کو ختم کرنے دی بڑی ضرورت ہے سورہ مومنون پڑھ کے دیکھو حضرت حود علیہ السلام دا واقعہ پڑھ کے دیکھو جڑے بلے وہ اپنی قوم کو تبلیغ کریں دیکھ رہے اور تبلیغ دے اندر کیا دیکھ رہے لوگوں تو سا مرنا بھی ہے اور مرن تو بعد زندہ بھی تھی مڑے اور زندہ تھی مڑے تو بعد والے اٹھنے اٹھ کے آکم الحاکمین دی عدالت پیش تھی مڑے اور جڑے بلے پیش تھی مڑے بلا ذرے ذرے دا اٹھا حساب تھی مڑے یہ حضرت حود علیہ السلام تبلیغ کریں دیکھ رہے لیکن قوم دے لوگ سردار قسم دے لوگ اس انداز دے جڑے لوگ ہیں انہیں دا اپنا ایک وطیرہ اپنا طرز عمل اپنا بھی ہے وہ مختلف انداز مختلف نظریات ہونے سرداریں دا مزاج ذرا مختلف ہونے اس وقت دے جڑے سردار وال حضرت حود علیہ السلام دی قوم دے انہیں لوگے کو بے پاسے اوجا کٹھا کرنے اور آدن یہ حود علیہ السلام اے اپنی نبوت دا دعویٰ کرنے والے قدم قدم دے ہوتے ولا ولا تو آپ کو ساری کے تبلیغ کھڑے کرنے واز کھڑے کرنے ڈریں دے کھڑن دھمکیاں دیں دے کھڑن جو تو سا مرنے تے مرن دے بعد بلا اٹھنے اٹھ کے رب دی بارگاہ دے اندر پیش تھی مڑے ہن سردار چیلنج کر کے آدھے کھڑن بلا ایک ہی میں ہو سکتے ایعدکم انکم اذا متم وکنتم ترابا وعظاما انکم مخرجون بلا ایک ہی میں ہو سکتے جو جڑے بلے مرن دے بعد مٹی دے اندر رل بن وکنتم ترابا مٹی تھی بن وعظاما اور اے حجہ بھی پوسیدہ تھی بنجن رل مل بنجن گل سڑ بنجن انکم مخرجون ان دے بعد ولا تو سے زندہ تھی کے اٹھا سے بلا ایک ہی میں ہو سکتے یعنی ساری عقل گال نہیں منے دی ایک کون کھڑے آدن سردار انہیں کو منحرف کرن واسطے جو ان نبی دی دعوت کو نہ منن نبی دی تبلیغ کو انکار کر دے من انہیں دے آنکھیں کو جھٹلا دے من اور جی میں او سمجھے دے کرن انہیں دی گال دے اندر نہ آویں اور این گال دے تو یقین نہ کرن جو مرن دے بعد والا زندہ ہی تھی مڑے اٹھنا ہی ہے رب دی بارگاہ پہ دلیلہ کھڑے دینا انکم مخرجون بھلا ایک ہی میں ہو سکے اللہ رب العزت نے فرمایا ہائی ہاتا آکو تے سبحان اللہ دیکھو یار میں قرآن دی علاوہ کچھ نہیں پڑھتا بیٹھا اپنے انداز دے تفسیر تھوڑی تھوڑی ضرور آج بیٹھا کرنا لیکن پڑھتا تو قرآن بیٹھا لیکن قرآن بھی پڑھے بندہ والوی تو آگو آکھنا پڑھے جو سبحان اللہ آکھا کتنی نا انصافی ہے جو نات خواہ کانتے ہاتھ باد رکھیں
سبحان اللہ دی دادو کو پہلے ملتی ہے لیکن جڑے ویلے قرآن پڑھیا بنے کملی والے دا فرمان پڑھیا بنے بلا آکھیا بنے اور میں اپنی خاطر نہیں آدھا پیا جو میرا فن خطابت اجاگر تھی سی تمہاری خاطر آدھا پیا جو تسا کیوں چپ بیٹھے ہو تمہارا بھی تو نیکی تے ثواب تے اجر تے جزا دے اندر حصہ رال پڑا فرمایا ہائی ہاتھ لما توعدون اے بڑی دور دی گال ہے اے بڑی دور دی گال ہے ساری عقل تسلیم نہیں کرن دی اے جڑا کوئی آدھے کھڑن یہ گال پوری بھی نہیں تھی یعنی مرنا تا ہے ہاں ایک بڑی گال ہے بلا یہ بڑا عظیم نکتہ ہے اس مجمع کے اندر پڑھے لکھے علماء فضلاء حضرات موجود بیٹھے ہیں بڑا نکتہ ہے ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا وما نحن بمبعوثین وہ آدھے ہن جو ایک دور دی گال خام خاتو آپ کو ڈرین دیکھنا کوئی ایجی گال نہیں ان ہی الا حیات الدنیا یا زندگی یا دنیا دی نموت جہندے وچ اسا مرنے اور یہ زندگی ہے جہندے وچ اسا زندہ رہنا ہے یعنی انہوں پتہ چلا نا جو مرن دا انکار انہیں بھی نہیں کیتا موت دا انکار انہیں بھی نہیں کیتا کفار نے بھی نہیں کیتا مشرکین نے بھی نہیں کیتا اور سنا ہے عظیم جملہ دنیا دے اندر جتنے بھی حقائق اور حقیقت اللہ رب العزت نے بھیجے اعتقادی صورت ہے اعمال دی صورت ہے اولیاء دی ولایت بھی انکار تھا صلحاء دی صالحیت بھی انکار تھا شہداء دی شہادت بھی انکار تھا علی شیر خدا دی شجاعت بھی انکار تھا عثمان غنی دی سخاوت بھی انکار تھا سیدنا فاروق اعظم کی عدالت بھی انکار تھا سیدنا صدیق اکبر دی صداقت بھی انکار تھا خود تاجدار کائنات امام الانبیاء دی نبوت اور رسالت بھی انکار تھا حتیٰ کہ خود اللہ رب العزت دی وحدانیت دا ان دی الوہیت دا ان دی ربوبیت دا بھی اس دنیا کے اندر انکار تھا لیکن دنیا کے اندر آج تک بھی جتنے مذہب آئیں جتنے دین جتنے گروہ آئیں یا قیامت تک جتنے بھی آسن کوئی دین کوئی مذہب کوئی گروہ کوئی نظریہ والا اے جہاں نہیں جہاں موت دا انکار کیتا ہوئے آج کریندہ ہوئے قیامت تک کر سکے موت دا انکار کہیں نہیں کیتا ہے بہت بڑی حقیقت تو آجا ان ہی الا حیات الدنیا نموت و نحیا یا ساری دنیا ہے جڑی دنیا کے اندر زندہ ہے ول مرویسو یعنی مرل دے بعد والوں نے دا یقین نہ اور آدھے کھڑے ہیں وما نحن بمبعوثین اسولا اٹھنا کہنی زندہ نہیں تھی یہی انداز نال تیرے اور میرے نبی محمد عربی آؤ کہتا سبحان اللہ آمنہ دلال آؤ کہتا سبحان اللہ رحمت للعالمین نبی شفیع المذنبین نبی اور اس امت لجپال نبی اور اس امت غمخار نبی سورہ یاسین پڑھ کے دیکھ آقا علیہ السلام بھی میں تبلیغ تے واز کھڑے کرنے جڑے بلے حضور واز کھڑے کرنے حضور دے صحابہ تے حضور دے اہل بیت نال کھڑے لیکن حضور ہر ایک دے اندر تبلیغ کرنے کھڑے ایک منافق بدبخت کافر بدبخت حضور دا گستاخ تے بے عدب اللہ رب العزت مسلمانے کو حضور دی گستاخی تے بے عدب کو محفوظ فرما لے بے عدب پرانے قبرستان کے اندر پرانی قبر کھود کے ایک پرانی بوسیدہ عرصہ دراز دی ایک ہڈی میت اور مردہ دی اوپر چاہتی ہے کٹھی ہے اور کٹ کے میں بلا ہاتھ چاہیے ہے للکار کے چیلنج کریں دا آندے تھے پہنچ گئے حضور علیہ السلام دی بارگاہ جس وقت آقا علیہ السلام دی بارگاہ دی اندر پہنچ جزاک اللہ تعالی بس میرے الفاظ غور نال سنو ان شاید نہیں ضرورت تاکہ میری توجہ ہی مبذول نہ تھی وے تو صفحہ کتی تمہاری مہربانی ذوق سلامت محبت سلامت شوق سلامت سب کو تو میں اے عرض پیا کرنا حضور علیہ السلام بھی ایمہ واز کھڑے کرنا ارشادات پہ کرنا اچھا اور بدبخت چیلنج کرنا ہویا خدا دی قدرت کو بھی تے نبی دی نبوت اور رسالت کو سامنے آ گئے ایمیں ہڈی جو چاہی کھڑا ہے ایمیں تروڑیس ایمیں پرزے تے ریزہ تھی گئی ہے اور اون ہڈی دے وچوں دھوڑ مٹی تے دست تے گرد و غبار نکلتا پہ جڑا ہوا دے وچ ایمیں تحلیل تھی نہ پہ فضا دے وچ تبدیل تھی نہ پہ اور چیلنج کر کے آدھے کیا دے اولم یری الانسان انا خلقناه من نطفه فاذا هو خصيم مبين وضرب لنا مثلا ونسي خلقه آکھتا یار سبحان اللہ قال من يحيي العظام وهي رميم میرا حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ان بدبخت کو نہیں تھا جڑا چیلنج کرے دا ہویا تو ہری بارگاہ دے اندر ہی تھا آ گئے میری قدرت نال مقابلہ کرے دے وضرب لنا مثلا تے بلا ہڈی چاہ کے تروڑ کے مثالہ کھڑا دے دے تے میری قدرت کو چیلنج کھڑا کرے دے وَنَاسِيَ خَلْقَ اے بدبخت بھول گئے اپنے اوقات کو جو میں کو کیڑے ویلے کیوں میں پیدا کیتا ہے
وناسی خلقہ. دعا مگو اللہ رب العزت اپنے اوقات یاد رکھن دی توفیق عطا فرمائے. اللہ پاک نے نہیں فرمایا یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم الذی خلقک فسواک فعدلک. اے انسان، صرف اہل ایمان کو نہیں آکھا، ہر انسان کو آکھا. دنیا کے اندر ہر بنی آدم کو آکھا اللہ رب العزت نے، ہر فرد بشر کو اللہ رب العزت نے فرمایا ما غرک بربک الکریم. اے بھول گئے اپنے پروردگار کو جڑا تیرا خالق بھی ہے، جڑا تیرا مالک بھی ہے، جڑا صبح و شام اپنے نعمت عطا بھی کریں دے، جڑا تک سکھ اور زندگی اور سیاد بھی عطا کریں دے، خوش بھی عطا کریں دے. ما غرک بربک الکریم. کیا تھی گئی جو اپنے رب کو بھول گئے؟ کیڑی شاہ نے تک دھوکے دے اندر رکھ دیا؟ اے لاشعوری طور دے ہوتے ایک نیچر ہے انسان دی. توجہ کرو یہ پاس ہے. ماشاءاللہ سارے معززین سیاستدان اور خاص طور دے ملک رضا ربانی صاحب، لیکن یہ صرف اس واسطے جو بطور مہمان تشریف کرنا ہے. تو سب ہون توجہ یہ پاسے کرو. اللہ رب العزت حق اور سچ کو سمجھن فرما. اچھا ہڈی توڑ کے چیلنج کر کے آتے. اللہ پاک نے فرمایا وَضَرَبَ لَنَا مَثَلًا وَنَسِيَ خَلْقَهُ. اپنی نامراد بدبخت اپنے اوقات کو بھول گئے. وَقَالَ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. اور مخاطب کر کے چیلنج کر کے ادا کرے کہ مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ، جو اے جڑا پرانا بسیدہ حجا جڑا ریزہ ریزہ تھی گن جنہیں بھی تو دھوڑ پہ نکل دیا. مَنْ يُحْيِي الْعِظَامَ وَهِيَ رَمِيمٌ. بھلا انہیں حجے میں بھی جو اللہ رب العزت انسان کو زندہ کرے سی بھلا ایک ہی میں تھی سکتے. اللہ رب العزت نے فرمایا میرا محبوب اے بدبخت تہاری بھی گستاخی کرنا کھڑے تے میری قدرت کو بھی چیلنج کرنا کھڑے. لیکن اے جے موقع میرا محبوب میرا دستور ایویں ہے میں تے کو جواب نہیں دے وانے دا. تو چپ رہے خاموش تھی ون. اور میں جانا تے اے ظالم بدبخت جانے ای کافر بدبخت کو خود میں آپ جواب دینا کی میں خدا دی قدرت کو چیلنج کرنا. اے میرا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم بس تو اتنا آکھ دے قُلْ يُحْيِيهَا الَّذِي أَنْشَأَهَا أَوَّلَ مَرَّةٍ وَهُوَ بِكُلِّ خَلْقٍ عَلِيمٌ. یہ کوئی اتنا آکھ دے جو کون زندہ کرے سی وہ زندہ کرے سی جے اوہلے زندہ کیتے پیدا کیتے جڑے بلے نام و نشان بھی موجود نہ اور جڑے بلے نام و نشان موجود نہ اوہلے او پیدا کرن ہوتے قادر ہے. ہوتا ہے ہڈی بھی موجود ہے اگرچہ پرانی ہے لیکن اگر پہلی مرتبہ او قادر ہے زندہ کر سکتے پیدا کر سکتے تو اور بھی او زندہ کر کے بلا اٹھا سکتے بلا اپنی بارگاہ دے اندر تو بھاوے جتھا ہی ہوئے اور تیرے وجود دے ذرے ذرے بھاوے ہواویں دے اندر تعلیل تھی ونجن بھاوے فضاویں دے اندر تبدیل تھی ونجن بھاوے سمندر دی تاہ دے اندر پہنچ ونجن اے نہیں سمجھدا جو اگر سمندر دی تاہ دے اندر پہنچ ونجن یہ کو سوچنا چاہیے جو اس سمندر دا مالک کون ہے. اگر فضاویں دے اندر تعلیل تھی ونجن یہ کو سوچنا چاہیے جو انہیں فضاویں دا مالک کون ہے تے خالق کون. سمجھ آئیے نہیں ہے اونچی آواز دینا لاکھوں چا سبحان اللہ. تقریباً 6 اور 7 منٹ دا وقفہ باقی اور ان دے اندر ربیع الاول شریف دی مناسبت نال جی میں عمل سے تے کہ اشارہ تھی آگئے اور وہ سارے عظیم سنا خانان رسول بھی حضور علیہ السلام دے میلاد پاک اور ولادت دے متعلق کچھ میں اشارات بڑے سونے انداز دے نال پیش کرنے پہ اور خاص طور تے انہیں جڑے حضور علیہ السلام علیہ میلاد علی وہ بلکہ لکھوامنی ہے انشاءاللہ وہ بڑی پسند ہے اور وہ ہے جو ان کے اندر آقا علیہ السلام دی عظمت اور شان اور حضرت حلیمۃ السعدیہ دا ذکر. لیکن میں تھوڑا جا ایک تصور کو ریلیٹ کرنا چاہنا اور ایک تطبیق دینا چاہنا جو سادہ اعبال ڈاکٹر شاہد بڑا حسین بھی ہے بڑا جمیل بھی ہے بڑا خوبصورت بھی ہے لیکن جڑے ویلے اے مرحلہ آوے آزمائش شروع تھی جڑے ویلے اے جی آزمائش شروع تھی وے جو بھی او حسین جو ہا او جمیل جو ہا بلے اولے اے غور کیتا کر جو ایک کائنات دے وچ سب تو زیادہ سونا کون ہے سب تو زیادہ حسین و جمیل کون ہے. اتائی میں ایک حضور علیہ السلام دی ولادت اور بچپن دے واقعات دے وچوں جڑے وہ بیان کر چکے لیکن میں کچھ روایت حدیث دی روشنی چارج کرنا چاہنا. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہوتا سبحان اللہ آکسو ہی آکسو ہوتا ہر زبانی آکسی اور میں کو اقوامت کی لوڑی نہ پوسی. حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت بڑی لمبی ہے خصائص الکبریٰ دے اندر موجود ہے ابن عساکر دے اندر موجود ہے مواہب الدنیا دے اندر امام قسطلانی نے لکھے
اور امام زرقانی نے شرح مواہب الدنیا دے اندر جو حضرت آمنہ حضور علیہ السلام دی اماں سین فرمینے جیڑے ویلے میرے لال دی ولادت با سعادت تھی حضور دا جملہ مبارک تھے اس ویلے میں نہیں تھے جو میں نکاح کھولا دیکھا تھا صحیح جو میرے لال سونا کتنا ہے سونا کتنا اس واسطے پردہ پیاں جو ایدہ والے ایسال ثواب سے ان دی روح کو کرنے اور اندے کل بہتر بھی ایسال ثواب دے کیا ہو سی سرمایہ کیا ہو سی فرمایا فَإِذَا نبی ساجدہ پہلا منظر تا میں ایڈی تھے جو حضور جڑے والے تشریف کے نین حضور دا سر انور سجدے دیا لیکن اندے کل پہلا جملہ او ہے فرمایا نظرت الیہ فَإِذَا هُوَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ جڑے والے حضور دی ولادت با سعادت تھی میں ڈٹھا جو ہے تاکہ دیکھا سونے کتنا ہے نظرت الیہ بل میں جڑے والے ڈٹھے فَإِذَا هُوَ كَالْقَمَرِ لَيْلَةَ الْبَدْرِ یستع ریحہ من ریح المسک الازفر میں جو ڈٹھے حضور دا چہرہ نہ حضور دا رخ انور نہ بلکہ پورا وجود مصطفیٰ سر دی چوٹی کے نکین کے پیرن دے ناخنے تک حضور دا پورا وجود کیمیں ہاں فرمایا اے 14ویں رات چندر اتنا روشن نہیں جتنا وجود مصطفیٰ اون ویلے روشن حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا حضرت حلیمہ تو سعدیہ نے کیا ہے کہ میں ساتھ چھوڑا تھوڑا جی میں پورے ٹائم دوتے انشاءاللہ کلوز کرنے پورے ٹائم دوتے بلکہ کوشش کرنے سا 1-2 منٹ پہلے تو سا آکو جانا سبحان اللہ حلیمہ تو سعدیہ کیا تھا تفسیر مظہری قاضی ثناء اللہ پانی پتی تفسیر مظہری دے اندر انہیں بیان کیتے جو حضور دا چہرہ کتنا سونا آپ فرمینن حضرت حلیمہ تو سعدیہ میں پہنچ گئی ہاں بالآخر محلہ بنو ہاشم دے اندر اجازت میں منگیے حضور دے ڈاڈا صحیح حضرت عبدالمطلب صحیح کھولو ولی اجازت میں منگیے حضور دی امہ سین حضرت آمنہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کھولو جڑے ولی اجازت مل گئی ہے کمرے دے اندر داخل تھی گئی ہے دیکھا تھا صحیح جو آمنہ دلال سونا کتنا ہے جڑے ولی میں نیرے پہنچیا فاشفقت ان اوقظه من نومه لحسنه وجماله فدنوت منه رويدا فوضعت يدي على صدره فتبسم ضاحكا وفتح عينيه لينظر إلي فخرج من عينيه نور حتى دخل خلال السماء وقبلت بين عينيه آفر میں نے جو میں جڑ والے نیڑے گئی میں کوشش کی تھی ارادہ کیتے جو حضور کو جگاما تا صحیح آمنہ دے لال کو بیدار تا کرے ستے ہو جو ہن تے اکھا مبارک جو بند ہن لیکن جو ہی میں نیڑے گئی تو میرے روح انور دوتے پردہ ہٹا ہویا سامنے میں آیا جڑ والے میں ڈٹھے تو اتنا حسن اتنا جمال اتنا نور اتنا چمک اتنا دمک اتنا ضیاء جو میں ول جرت نہیں کر سکی جو آمنہ دے لال کو جگاما تے کی میں جگاما فاشفق تو ڈر گئی لیکن ولا دلری پکڑیا صغیر اور جرت اختیار کی تھی ہم نیڑے تھی گئی فدنوت منہ رویدہ جڑے والے مزید نزدیک تھے نزدیک تھی کہ اپنا ہاتھ حضور دے سینے اطہر دوتے رکھ لیتے ہاتھ رکھن دی دیر ہے فتبسم ضاحکا حضور مسکرا پائیں کھیل پائیں اور ڈاٹھے کھیل پائیں یہ الفاظ فتبسم ضاحکا دو لفظ تبسم بھی اور ضحک بھی کھیل پائیں تو ڈاٹھے کھیل پائیں وفتح عینیہ مبارک اکی کھول دیتے سونے کتنا ہے فخرج من عینیہ نور پیشانی اقدس دے وچوں اے جن نور ظاہر تھے زمین کو گن کے آسمان تک ساری کائنات روشن تھی گئی تو منور تھی وقبلت بین عینیہ میں رہ نہیں سکی حضور دی پیشانی کو میں بوسہ لے لیتے وقبلت وانظر الیہ بوسہ ہی دیندی رہ گیا دیندی بھی رہ گیا بوسہ ہی دیندی رہ گیا چاہ کے ٹر پئیاں روانہ تھیاں او پہلے آمن والا دائیاں مضبوط سوارے دے باوجود بھی حالی رستے دے وچ وجہ ہم تھیاں میں انہیں کو کراس کیتے سارا کٹھے تھی کہ میرے کو سوال کھڑا کرے گا اے حلیمہ کیا تھی گئی سوار بدل گئے سواری بدل گئی نانا سواری نہیں بلکہ سوار بدل گئے لیکن میں ایک روایت بڑی پڑھی ان جملے تے اکتفا کرے سا وہ کیا ہے سواری نہیں سوار بدلے جڑے بلے انہیں سوال کیتے جو ایک کیا تھا تیری داچی تو بڑی کمزور ہے لاغر ہے ٹر نہ سکتی ہے چل نہ سکتی ہے اتنی تبدیلی اتنا انقلاب کی میں آئے آپ فرمینے تو ہاں کو کیا پتا من تدرینا حل تدرینا من علا ظہری جو میری پوچھ دے ہوتے کون سوارے حضرت حلیمت السعدیہ کنو پہلے حضور دی اون ڈاچی نے حلیمت دی ڈاچی نے جواب لیتے آج میری پوچھ دے ہوتے خیر النبیین سوارے خیر الاولین سوارے نبی دا سردار سوارے تاجدار سوارے رب دا محبوب میری کان دے ہوتے سوارے
اللہ رب العزت چونکہ وقت نہیں وہ منٹ ہی فقط باقی ہے اور میرا وقت خیال میں اجازت چاہنے ہیں میرے خیال قاری اجازت سے تو سب پڑھی سلطانی صاحب اچھا تو ایک مصرع صرف